محمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فوز باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ ہود کی آیت نمبر 110۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب امت محمدیہ کو کہا جا رہا ہے جو ان کے مخاطب قریش تھے کہ اسی طرح جس طرح یعنی تمہاری طرف قرآن آیا ہے اسی طرح ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی یعنی تورات۔ فاختلف فیہ، پس ان کی جو امت تھی انہوں نے بھی اس میں اختلاف کیا۔ لولا کلمات سبقت من ربک، اور اگر ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی تمہارے رب کی طرف سے، لقضی بینہم، تو فیصلہ ہی ہو جاتا۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے ہر انسان کے لیے، ہر امت کے لیے وقت مقرر ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے وہ وقت مقرر نہ ہوتا تو اللہ فرماتے ہیں میں فیصلہ ہی کرتا جاتا، یعنی جس طرح فرعون نے نافرمانی کی تھی اسی وقت اسے ختم کر دیتا۔ لیکن چونکہ اللہ کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی سکیم کے تحت مہلت دینے کا فیصلہ کیا ہوا ہے تاکہ انہیں سمجھنے کا ایک اور موقع دیا جائے، تو اللہ فرماتے ہیں ورنہ کیا ہوتا، اللہ فیصلہ ہی کر دیتا ہے ان کے درمیان۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، بے شک وہ اس کے بارے میں شک اور تردد میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک ہوتا ہے شبہ، ایک ہوتا ہے شک وہ جو الجھن پیدا کرتا ہے، یعنی یہ اس شک میں، گہرے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو الجھن پیدا کرتا ہے کہ یہ حق کو جاننا ہی نہیں چاہتے، بس یہ دنیا کی زندگی میں ہی مگن ہے۔ وَإِن كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ، بے شک یہ یعنی اللہ تعالیٰ پورا دے دے گا انہیں اعمالہم، ان کے عملوں کا بدلہ۔ انہ بما یعملون خبیر، بے شک جو یہ عمل کرتے ہیں اللہ اسے باخبر ہے، یعنی یہ بچ کر نکل نہیں سکیں گے بلکہ اللہ دیکھ رہا ہے، باخبر ہے ان کے عملوں سے۔ فاستقم کما امرت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ثابت قدم رہیں، آپ ڈٹے رہیں جو آپ کو حکم ملا ہے۔ ومن تابا معک، اور وہ بھی جو توبہ کی ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ولا تطغوا، اور دیکھو دین کے معاملے میں سرکشی نہ کرنا، یعنی آپ خود بھی اس پر قائم رہیں اور ڈٹے رہیں، اور وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کر کے دین اسلام میں سب داخل ہوئے ہیں اور دین کے معاملے میں حد سے نہ بڑھنا۔ انہ بما تعملون بصیر، بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین، اور مت جھکنا حق کے آ جانے کے بعد ان لوگوں کی طرف، ظالموا جو مشرک ہیں، ظالم ہیں، فتمسکم النار، ورنہ تمہیں بھی آگ پہنچ جائے گی۔ وما لکم من دون اللہ، پھر اس صورت میں نہیں ہوگا تمہارا اللہ کے سوا، من اولیاء کوئی سرپرست، ثم لا تنصرون، پھر نہ ہی تمہیں کہیں سے مدد ملے گی۔ یعنی کیا ہے، روشنی آ گئی ہے آپ لوگوں کے پاس، اگر روشنی آ جانے کے بعد اور ان کے معاملے میں فیصلہ ہو جانے کے بعد بھی اگر آپ نے مشرکین کا ساتھ دیا تو تم مسلمان نہیں بچو گے۔ اب اس کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے آگے کیا فرمایا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرْفَ النَّهَارِ، یعنی اپنے آپ کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے، ثابت قدم رکھنے کے لیے کیا کرو، نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر، یعنی صبح اور مغرب۔ صبح میں جو صبح کی آ جاتے ہیں ظہر، وہ بھی بیچ میں آ جائیں گی، اور مغرب دن کے دونوں کناروں پر، وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں یہ عشاء آ جاتی ہے۔ یہ قائم یعنی نمازیں قائم کرو۔ اس میں کیا ہے کہ یہ تمہیں ثابت قدم رکھیں گی، یہ تمہیں ہلنے یا پھسلنے نہیں دیں گی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک جو اچھائیاں ہیں وہ دور کر دیتی ہیں برائیوں کو، یعنی بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ کہ نماز کیا ہے، نماز ایک نیکی ہے، اور نمازیں ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہ جو ہماری برائیاں ہیں یہ دور ہوتی جاتی ہیں، انسان کے اندر اصلاح ہوتی رہتی ہے، تو پھر ان نیکیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ برائیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک ذکر للذاکرین، اس میں نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ وصبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں، ان اللہ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ نہیں ضائع کرے گا محسنین، یعنی ایسے بہترین ایکسیلنس لوگوں کے لیے جو بالکل یعنی اپنے آپ کو محسنین کے درجے پر لے آتے ہیں۔ محسنین کیا ہے، نیکیوں میں سب سے اوپر والا درجہ ہے، جو خود نہیں دوسروں پر احسان کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے محسنین کا اجر اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ فلولا کانا من القرون، پس کیوں نہ ایسا ہوا
بستیوں میں سے من قبلکم جو تم سے پہلے بستیاں تھیں اولو باقیاتی ینہونا کچھ ایسے صاحب عقل لوگ ہوتے جو روکتے عن الفساد فی الارض زمین میں فساد برپا کرنے سے الا قلیل ممن انجینا سوائے چند ایک ہی نکلے جن کو ہم نے بچا لیا منہم ان میں سے واتبع الذین ظلموا پیروی کی ان لوگوں کی جو ظالم تھے ما اترفوا فیہ وہ جو اتراتے تھے اکڑتے تھے وکانوا مجرمین اور ہو کر رہے وہ مجرم۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جن بستیوں کو میں نے آباد کیا تھا ان کے اندر کچھ اہل عقل لوگ ہوتے جو لوگوں کو برائیوں سے روکتے اور یہ ان میں سے بہت کم ایسی تعداد نکلی جنہوں نے رسولوں کا ساتھ دیا جو نیک تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں ہم نے بچا لیا، باقی لوگ کیا تھے؟ انہوں نے فرعون جیسے لوگوں کی پیروی کی اور دنیا کی زندگی میں ہی مگن رہے۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آ گیا اس وقت جب کہ وہ خود ہی اپنے جرم کا اعتراف کر چکے تھے اور وہ مجرم تھے۔ یعنی خلاصہ کیا نکلا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان بستیوں کو کیوں تباہ کیا، کیوں ختم کیا؟ کیونکہ یہ لوگ دنیا کے عیش و آرام میں مگن ہو گئے تھے اور انہوں نے رسولوں کی طرف نہ دھیان دیا نہ ان کے کلام کو سمجھا، اس لیے یہ مجرم بن گئے اور یہ ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ وما کان ربک لیہلک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ ہلاک کر دے یہلک القریٰ بستیوں کو بے ظلم کے ساتھ واہلھا مصلحون جبکہ وہاں کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں۔ یعنی اللہ ایسے کسی کو نہیں ہلاک کرتا۔ انسان جب خود حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، رسولوں کا انکار کر دیتا ہے، تب اللہ پھر عذاب بھیجتا ہے، ورنہ اصلاح کرنے والوں کو اللہ نے کبھی بھی ہلاک نہیں کیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت ایک ہی طریقے پر لگا دیتا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ اور یہ ہمیشہ ہی اختلاف میں رہیں گے إِلَّا مَا رَحِمَ رَبُّكَ ہاں جس پر تیرا رب رحم کر دے۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ ربی کا اور تیرے رب کی بات پوری ہو کر رہے گی۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تیرا رب چاہتا سارے لوگوں کو ایک ہی طریقے پر قائم کر دیتا، یعنی کیا ہوتا؟ اللہ امر کن سے سب کو نیک ہی کر دیتا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم نے اپنے بچے کو ادارے میں ڈالا، وہاں حاضری لگائے بغیر، حاضر ہوئے بغیر ہی سارے ایکسیلنٹ آ جاتے ہیں، تو پھر ایسے سکول کھولنے کا، ایسے ادارے کھولنے کا کیا فائدہ جس میں سب کو ہی ایکسیلنٹ کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے زمین میں انسانوں کو آزادی اور ارادے کا اختیار دیا ہے۔ اب اللہ انسانوں کے آزادی اور اختیار میں دخل نہیں دیتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے دو راہیں کھول دیں، اپنے رسول بھی بھیج دیے، ساتھ کتابیں بھی بھیج دیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس تمہارا استاد اور تمہارا کتابچہ آ چکا ہے، زندگی کے ایک لمٹ ہے، دل دماغ ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، سارے اعضاء میں نے تمہیں دیے ہیں، کس لیے؟ تاکہ تم سمجھو اور جو تمہیں بہترین لگے اس کا طریقہ اختیار کر لو۔ کوئی تو کسی کا تو فیوریٹ فرعون بن جاتا ہے، تو کنہی کے فیوریٹ رسول بن جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی طریقے پر لگا دیتا، یعنی سب کو ہی مومن کر دیتا، تو پھر ایسے امتحان لینے کا کیا فائدہ؟ اللہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے، اسی آزادی اور اختیار کی وجہ سے یہ ہمیشہ اختلاف میں پڑے رہیں گے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ تیرے رب کی بات پوری ہو جائے گی۔ لگتا ایسے ہے جیسے کم ہی تعداد ہر امتوں میں سے نکلی ہے، ایسے ہی یہ کم لوگ ہی جنت میں جائیں گے، باقی سب کے اوپر تیرے رب کی بات پکی ہو جائے گی کہ جہنم سے اللہ ایسے جنوں اور انسانوں سے بھر دے گا جو فرعونیوں کی پیروی کریں گے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہر ایک کے واقعات آپ کے سامنے رسولوں کے بیان کر دیے ہیں۔ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ہم نے یہ اس لیے نہیں کہ ہم نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ اس سے مضبوط ہو جائے آپ کا دل۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آ چکا ہے اپنے پاس آپ کے پاس حق، وَمَوْعِظَةٌ اور نصیحت، وَذِكْرَ اور یاد دہانی، لِلْمُؤْمِنِينَ مومنوں کے لیے۔
یعنی آپ کے پاس یہ حق اور سچ قرآن کی صورت میں آ چکا ہے۔ یہ واقعات ہم نے اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ آپ کا دل ان واقعات سے مضبوط ہو جائے، اور آپ کے پاس نصیحت اور یاد دہانی مومنوں کے لیے آ چکی ہے۔ یعنی اس سے اہل عرب آپ لوگ دیکھ لو، جان لو، یہ آپ کی طرف پہلے رسول نہیں آ رہے۔ پہلے رسول جو آئے ان کے ساتھ کیا ہوا، اللہ بار بار 6 رسولوں کے واقعات بیان کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ ان سے کہہ دیں کہ تمہیں سمجھانا اب ممکن نہیں رہا، اب تم بھی انتظار کرو۔ قُلْ لِلَّذِينَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان لوگوں سے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے، نَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَاتِكُمْ، کہ تم اپنی جگہ عمل کرو، اِنَّا عَامِلُونَ، ہم اپنی جگہ عمل کر رہے ہیں، وَانْتَظِرُوا، تم بھی انتظار کرو، اِنَّا مُنْتَظِرُونَ، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے پاس ہے آسمانوں اور زمینوں کا غیب۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، تمام معاملات کی کاموں کی واپسی اللہ ہی کی طرف ہے۔ فَاعْبُدْهُ، بس اس کی بندگی کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر ہی بھروسہ رکھو، یعنی اپنے آپ کو اس کی بندگی پر لگا دو، اس کے آگے بچھ جاؤ اور بھروسہ اس پر کرو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یہ جان لو کہ تمہارا رب غافل نہیں ہے ان عملوں سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اس کا خلاصہ اور لب لباب کیا رہا؟ ایک ایک نبی اور ایک ایک قوم کا معاملہ الگ الگ بیان کرنے کے بعد اب وہ جامع ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے موقع پر اختیار فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ جب کسی قوم میں کوئی نبی بھیجا گیا تو پہلے اس قوم کے خارجی ماحول کو قبول دعوت کے لیے نہایت سازگار بنایا گیا، یعنی کہ ان کو مصائب اور آفات میں مبتلا کیا گیا، قحط، وبا، تجارتی خسارے، جنگی شکست یا اس طرح کی تکلیفیں ان پر ڈالی گئیں تاکہ ان کا دل نرم پڑے، ان کی شیخی اور تکبر سے اکڑی ہوئی گردنیں ڈھیلی ہو جائیں، ان کا غرور، طاقت اور نشہ دولت ٹوٹ جائے، اپنے ذرائع اور وسائل اور اپنی قوتوں اور قابلیتوں پر ان کا اعتماد شکست ہو جائے، انہیں محسوس ہو کہ اوپر کوئی اور طاقت بھی ہے جس کے ہاتھ میں ان کی قسمت کی باغیں ہیں، اور اس طرح ان کے کان نصیحت کے لیے کھول جائیں اور وہ اپنے خدا کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھک جانے پر آمادہ ہو جائیں۔ پھر جب اس سازگار ماحول میں بھی ان کا دل قبول حق کی طرف میل نہیں ہوتا تو ان کی خوشحالی کے فتنے میں انہیں مبتلا کر دیا جاتا ہے، یہاں سے ان کی بربادی شروع ہو جاتی ہے، یعنی خوشحالی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ خوشحالی کے دروازے ان کے لیے بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ جب وہ نعمتوں سے مالا مال ہونے لگتے ہیں تو پھر اپنے برے دن بھول جاتے ہیں اور اس کے کج فہم رہنما اور اس کے ذہن میں تاریخ کا یہ احمقانہ تصور بٹھاتے ہیں کہ حالات کا اتار چڑھاؤ تو ہوتا ہی رہتا ہے اور قسمت کا بناؤ بگاڑ بھی ہوتا ہی رہتا ہے، یہ کسی حکیم کے انتظام میں اخلاقی اور بنیادوں پر نہیں ہو رہا، بلکہ یہ ایک اندھی طبیعت بالکل غیر اخلاقی اسباب سے کبھی اچھے اور برے دن لاتی ہی رہتی ہے۔ لہذا مصائب اور آفات کے نزول سے کوئی اخلاقی سبق لینا، کسی ناصح کی نصیحت قبول کر کے خدا کے آگے زاری و تضرع کرنے لگنا بجز ایک طرح کی نفسی کمزوری کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی وہ احمقانہ ذہنیت ہے جس کا نقشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، یعنی مصیبت مومن کی تو اصلاح کرنے کے لیے چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس بھٹی سے نکلتا ہے تو ساری کھوٹ سے صاف ہو کر نکلتا ہے، لیکن منافق کی حالت بالکل گدھے کی سی ہوتی ہے جو کچھ نہیں سمجھتا کہ اس کے مالک نے اسے کیوں باندھا تھا اور کیوں اسے چھوڑ دیا۔ بس جب کسی قوم کا حال یہ ہوتا ہے کہ نہ مصائب سے ان کا دل خدا کے آگے جھکتا ہے، نہ نعمتوں پر وہ شکر گزار ہوتی ہے اور نہ کسی حال میں اصلاح قبول کرتی ہے، تو پھر اس قوم کی بربادی اس طرح کے اس کے سر کے اوپر منڈلانا شروع کر دیتی ہے جیسے پورے دن کی حاملہ عورت کو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا حمل کس وقت ہو جائے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر بڑے غم کا سایہ نہ جس بے اثر پر، یہ ایسی قومیں پھر برباد ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ ان آیات میں نہایت سبق آموز طریقے سے ان قوموں کی تباہی کے اصل سبب پر روشنی ڈالی گئی ہے جن کی تاریخ پچھلے 6 رکوعوں میں بیان ہوئی ہے۔ اس تاریخ پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا جاتا ہے کہ صرف انہی قوموں کو نہیں بلکہ پچھلی انسانی تاریخ میں جتنی قومیں بھی تباہ ہوئی ہیں ان سب کو جس چیز نے گرایا وہ یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نعمتوں سے سرفراز کیا تو وہ خوشحالی کے نشے میں مست ہو کر زمین میں فساد برپا کرنے لگے، اور ان کا اجتماعی خمیر اس درجے بگڑ گیا یا تو
ان کے اندر ایسے نیک لوگ باقی رہے ہی نہیں جو ان کو برائیوں سے روکتے، یا اگر کچھ لوگ ایسے نکلے بھی تو اتنے کم تھے کہ ان کی آواز اتنی کمزور تھی کہ ان کو روکنے سے فساد نہ رک سکا۔ یہی چیز ہے جس کی بدولت آخر کار یہ قومیں اللہ تعالیٰ کے غضب کی مستحق ہوئیں، ورنہ اللہ اپنے بندوں کو سے کوئی دشمنی اللہ کو نہیں ہے کہ وہ تو بھلے کام کر رہے ہوں اور اللہ ان کو خواہ مخواہ عذاب میں مبتلا کر دے۔ اس ارشاد سے یہاں 3 باتیں ذہن نشین کرنی چاہیے۔ ایک یہ کہ ہر اجتماعی نظام میں ایسے نیک لوگوں کا موجود رہنا ضروری ہے جو خیر کی دعوت دینے والے اور شر سے روکنے والے ہوں، اس لیے کہ خیر ہی وہ چیز ہے جو اصل میں اللہ کو مطلوب ہے، اور لوگوں کے شرور کو اگر اللہ برداشت کرتا بھی ہے تو اس خیر کی خاطر کرتا ہے جو ان کے اندر موجود ہو، اور اسی وقت تک کرتا ہے جب تک کہ ان کے اندر خیر کا کچھ امکان باقی رہے، مگر جب کوئی انسان گروہ اہل خیر سے خالی ہو جاتے ہیں تو اس میں صرف شریر لوگ ہی باقی رہ جاتے ہیں، اور اہل خیر موجود ہوں بھی تو کوئی ان کی سن کر بھی نہ دے اور پوری قوم اخلاقی فساد کی راہ پر بڑھتی چلی جائے تو پھر اللہ کا عذاب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ دوسرا یہ کہ وہ قوم جو سب کچھ تو برداشت کرتی ہے مگر انہی لوگوں کو برداشت نہیں کرتی جو انہیں برائیوں سے روکتے اور برائیوں کی دعوت دیتے ہیں، تو سمجھ لو اس کے برے دن قریب آ گئے، کیونکہ اب وہ خود ہی اپنی جان کی دشمن ہو گئی ایسی قوم۔ اسے وہ سب چیزیں تو محبوب ہیں جو اس کی ہلاکت کا موجب بنتی ہیں، یعنی کہ اسے وہ سب چیزیں تو محبوب ہوتی ہیں جو اس کی ہلاکت کا موجب ہیں، اور صرف وہی ایک چیز گوارا نہیں ہوتی جو اس کی زندگی کی ضامن ہے۔ تیسرے یہ کہ ایک قوم کے مبتلا عذاب ہونے یا نہ ہونے کا آخری فیصلہ جس چیز پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دعوت خیر پر لبیک کہنے والے عناصر کس حد تک موجود ہیں۔ اگر اس کے اندر ایسے افراد اتنی تعداد میں نکل آئیں جو فساد کو مٹانے اور نظام صالح کو قائم کرنے کے لیے کافی ہوں تو اس پر عذاب عام نہیں بھیجا جاتا، بلکہ ان صالح عناصر کو اصلاح حال کا موقع دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوشش کے باوجود بھی اس میں اتنے آدمی نہیں نکلتے جو اصلاح کے لیے کافی ہو سکیں، اور وہ قوم اپنی گود سے چند ہیرے پھینک دینے کے بعد اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیتی ہے کہ اب ان کے پاس صرف کوئلے ہی کوئلے باقی رہ گئے ہیں، تو پھر کچھ زیادہ دیر نہیں لگتی کہ وہ بھٹی سلگا دی جاتی ہے جو ان کوئلوں کو پھونک کر راکھ کر دیتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔